اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے ریویژن 1 to 20 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس کے تعارف سے ہی شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ۔ جی آپ سب نے یہ کورس کر لیا ہے، تقریباً ہو چکا ہے مکمل، تو یہ آسان تھا یا مشکل تھا؟ آسان تھا۔ اور تیز ترین طریقہ یہ نیچے اس کی دلیل ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں، صرف 20 گھنٹوں میں 50% الفاظ ہم نے قرآن کے الحمدللہ سیکھ لیے ہیں، اور یہ بھی تیز ترین طریقہ ہے۔ اور کورس کے کچھ مقاصد تھے، 6 مقاصد ہم نے شروع میں پڑھے تھے۔ یہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن سے تعلق اور قرآن کے ساتھ تعلق نیک اعمال، اور چھٹا تھا عربی بول چال۔ یہ کوئز میں بھی آ جاتے ہیں مقاصد میں سے نا کچھ۔ یہ نماز کے یہ ہمارا شیڈول کہہ لیں اسے، یہ آؤٹ لائن ہے ہماری اس کورس کی۔ سورہ فاتحہ، سورہ عصر، سورہ نصر اور چاروں کل۔ اور نماز کا ہم نے اذان ہوتی ہے، اذان، پھر وضو کے بعد کی دعا، رکوع و سجود کی تسبیحات، التحیات، تشہد، اور یہ درود پاک، اور یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا۔ ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ کروائیں گے۔ سبحانہ پاک ہے، کا اشارہ تو، اللہم، اچھا اس کے ٹکڑے بتائیں، اس کے ٹکڑے ہیں کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ نہیں، اس کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ اللہم یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے معنی ہے اے اللہ۔ و بحمدی، وا اور بحمدی تعریف ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ ایک ہی لفظ ہے، اس کا معنی اے اللہ۔ وا اور بحمدی کا تعریف ہے، کا اشارہ پھر تیرے لیے یا آپ کے لیے۔ وا اور تبارکا برکت والا ہے، اسم کا اسم نام کا تیرا، اور وتعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں الہ کوئی معبود، غیرو کا غیرو سوائے کا تیرے۔ اور سورہ فاتحہ اب یہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ کروائیں گے۔ اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یا میں پناہ مانگتا ہوں، آؤں گا۔ اعوذ باللہ اللہ کی، من سے، اور یہ اسم ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نشانی الف لام لگ گیا سر، الشیطان، الرجیم مردود ہے، یہ مردود۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو رحمان اور رحیم ہے، الحمدللہ آپ ساتھ ساتھ کروائیں نا ریویژن، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن شدت سے مہربان، اور الرحیم مالکی یومی دن کا، الدین اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بدلے کا دن، اور ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاکا ادھر اس کا معنی ہو جائے گا تجھ ہی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں، اہدنا اہدی ہدایت نہ ہمیں، ہدایت دے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا راستہ، ہم خط مستقیم بھی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں نا جنرل نالج میں، اور صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، انعمتا اس کا اشارہ بھی ادھر ہے، انعمتا انعمتو یہ وہی چیز ہے، انعمتا علیہم ان پر، اللہ پر، ہم وہ سب، یا ان بھی یوز کر سکتے ہیں، غیری نہ کہ، المغضوبی ان پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ کہ، ضالین جو گمراہ ہوئے۔
اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اکثر جو ہمارا فائنل کوئز ہوتا ہے یا مڈ ٹرم کا کوئز ہوتا ہے نا، اس میں جو ہم نے پڑھا ہو نا، جیسے سورہ فاتحہ بھی ہم نے پڑھی ہے یا سورۃ نصر پڑھتے ہیں، سورہ اصل پڑھتے ہیں، تو وہ آ جاتا ہے کویشچن کہ اس کا خلاصہ بتائیں. یہ ایک لائن ہوتی ہے، یہ آپشن میں دی ہوتی ہے، تو ایسے کویشچن بھی آ جاتے ہیں، یہ یاد رکھا کریں. سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. یہ جو ہم نے سورہ فاتحہ سے 12 عادات سیکھی تھی نا، اس میں یہ ایک عادت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنا. اور اذان، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. اذان دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. ان، اس کا کیا معنی ہوگا؟ ان کا کہ اگر ان نہ ہوگا تو پھر بے شک ہوگا. ان کے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ کے. اور اشہد ان لا نہیں، الہ سوائے اللہ، سوائے اللہ کے. اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے گا، رسول اللہ اللہ کے رسول. اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول. رسول اللہ. حیا کا کیا معنی ہے؟ آؤ، اللہ طرف. الصلاۃ نماز. حیا اللہ، ادھر حیا علی الفلاح، آؤ طرف، الفلاح کامیابی، حیا علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے کر لیا آلریڈی. اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. یہ بھی اس کا خلاصہ ہے. یہ آ جاتے ہیں کوئز میں. یہ بک میں بھی لکھے ہوں گے سر، یہ ٹائم لگ جائے گا اتنی لمبی لائن لکھنے میں. سلائڈ شیئر کر دیں گے نا، اس میں ہوں گی. اور فجر کی اذان میں ہم یہ حی علی الفلاح کے بعد یہ اذان میں آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من سے نوم نیند، نماز سے بہتر ہے. اور اقامت کے وقت یہ اضافی الفاظ بھی بولے جاتے ہیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح. قد کا معنی یقیناً یا البتہ، اور قامتی کھڑی پہنچ، کھڑی ہو. الصلاح نماز، قد قامت الصلاح. اور وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار دیکھتے ہیں. سب سے پہلے وضو سے پہلے بسم اللہ، بسمی نام سے، اللہ اللہ کے. اور یہ وضو کے بعد کی دعا ہے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا نہیں، شریکا ہے کوئی اس کا شریک، نہیں ہے کوئی اس کا شریک. لاہو، یہ ہم نے ٹیبل پہ کیا تھا، لاہو کا اشارہ، لاہو اس کا. واہ اور اشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، عبدہ بندے اس کے، واہ اور رسول اس کے رسول ہیں. اور وضو کے بعد کی یہ بھی دعا ہے. اللہم اے اللہ، اجعلنی بنا دے مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے، من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو. سبحان اللہ. وضو تو ہم سب کرتے ہیں نا، کیوں نہ یہ چھوٹی سی دعا یاد کر کے یہ بھی ساتھ پڑھ لیا کریں. کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اور رکوع کی تسبیح، سبحانہ پاک ہے، ربی اس کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ربی کا یہ وہی ٹیبل ہے، میرا رب العظیم عظمت والا. اچھا کوئز میں نا کویشچن آ جاتے ہیں کہ ان میں فرق کریں، یہ اسم ہے یا فعل ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی نشانی ہے، الف لام لگا ہوتا ہے یا تنوین، تو اس سے فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ اسم ہے، وہ اسم پہ ٹک کریں. اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ،
سن لی اللہ نے، سمع کا میں نے ٹیبل بھی کیا تھا نا، سمع اس نے سنا، سمع اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمدہ 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 تعریف کی اس کی، ربنا ربنا یہی شرح ربنا اے ہمارے رب، واہ اور اس کے ٹکڑے کتنے ہیں آپ بتائیں ذرا، کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ کون کون سے؟ والام کا، تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف۔ اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ ایک دعا تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، ملء السماوات آسمانوں کے بھرنے کے برابر، وا اور ملء الارض زمین کے بھرنے کے برابر، وملء ما اور بھر کر جو، بینہما ان کے درمیان ہے، وملء اور بھر کر ما جو، شئتا 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 اگر یہ ہوتا ہے شئتو اس کا کیا معنی بنتا؟ جو میں چاہوں، شئتا جو تو چاہے، من شیء کسی چیز میں سے، بعدو اس کے بھی بعد، یعنی کہ ان سب آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی بھر کے اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے، یا پھر اس کے بھی بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی خوبصورت تعریف ہے، یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے۔ اور سجدے کی تسبیح، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلیٰ سب سے اعلیٰ۔ اور تشہد، التحیات یہ کیا چیز ہے؟ اسم فعل حرف اسم، ٹھیک ہے۔ سبھی قولی عبادتیں، للہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ لام اور اللہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ والصلواتی وا اور الصلواتی سبھی بدنی عبادتیں، صلاح کا مطلب نماز ہوتا ہے نا، وہ بدنی عبادت میں ہی آتا ہے۔ اور والطیبات وا اور طیبات سبھی مالی عبادتیں۔ السلام سلام ہو، علیکا علیکا علی پر کا آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی، السلام سلام ہو، علینا ہم پر، وعلی پر اور پر، عباد اللہ اللہ کے بندوں پر، اور صالحین جو نیک ہیں۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون کون سے؟ عبد اور ہو، عبد بندہ جسے کہتے ہیں، ہو اس کے بندے، ورسولہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ تین، ورسولہ، کیونکہ کوئز میں ایسے بھی سوال آئے ہوتے ہیں کہ اس میں کتنے ٹکڑے ہیں، تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے اس کے اتنے ٹکڑے ہیں، وہ 3 4 1 2 پہ آنسر کرنا ہوتا ہے۔ درود، اللہم اس کے کتنے ٹکڑے ہیں سر؟ آپ بتائیں گے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اللہم اللہم یہ ایک ہی لفظ ہے، ہم نے درود میں پہلے بھی پڑھا ہے، یہ کوئز میں بھی آ جاتے ہیں ایسے سوال، اللہم اے اللہ، اس کا معنی اے اللہ، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ صلی رحمت بھیج، اللہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلی اور آل پر، اور علی پر آلی آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کما جیسے، صلیتا بھیجی رحمت تو نے، اللہ پر ابراہیم علیہ السلام پر، اور اللہ پر آلی اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، انکا اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون کون سے؟ انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ اللہم اے اللہ، بارک برکت عطا فرما، علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلی اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کما اچھا یہ بھی ایک لفظ ہے، اس کا معنی جیسے ہوتا ہے، اصل میں کسی جگہ پہ آ جاتا ہے اس کے ٹکڑے ہیں یا نہیں، تو بندہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے۔ کا اور ما، کا مطلب ہوتا ہے آپ، ما جو،
اس کا مطلب ہے جیسے. اس کا یہ ایک ہی لفظ ہے، جیسے اللہم ہے نا، کما ایک ہی لفظ ہے، اس کا معنی ہے جیسے. بارکتا، برکت تا کی، بارکتا تو نے، اللہ پر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آلی اور آل پر ابراہیم. کما جیسے ہی ترجمہ کریں گے. کما ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے جیسے. جیسے اللہم ہے نا، اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے، وہ ایک ہی لفظ ہے، اس کا معنی ہے اے اللہ. وعلی آلی اور آل پر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی. انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا. یہ ہم نے پہلے بھی کیا. نماز کے بعد کی دعا. ربنا، اس کا اشارہ کدھر؟ ربنا، اے ہمارے رب. آتینا، اس کا بھی اشارہ ہے، دیکھ ہمیں. فی کا معنی کیا تھا؟ الدنیا، دنیا میں. حسنت، بھلائی. وفی اور میں، آخرہ اور آخرت میں. حسنت، بھلائی. وقنا، وا اور انا کی، بچا نہ ہمیں. عذاب، عذاب سے، النار آگ کے. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے. اللہم، اے اللہ، آئینی، آئینی مدد فرما میری. اللہ ذکری کا، تیری یاد کرنے پر. و شکری کا، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر. و حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. یہ دستک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. سورہ اخلاص، یہ میرے ساتھ ساتھ آپ کروائیں گے، اب اس کا معنی نہیں لکھا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں اس ادھر سے دیکھ لیتے ہیں. قل هو اللہ احد، ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. لم یلد، لم نہیں، یلد اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا. وا اور لم نہیں، یولد جنا گیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. مفعول. ولم اور نہیں، یکن اس کا کوئی ہمسر. لہو کفوا احد اور وہ اکیلا ہے. زندگی میں لائیں. ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. سورہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی نماز میں 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے نماز کے بعد. ویسے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ. اور ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے، یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ یہ صورت اس کا جواب تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. یہ اس دور میں وہ جب مشرکین کہا کرتے تھے نا کہ بھئی کون ہے معبود، کس کی عبادت کرتے رہتے ہو، تو پھر یہ اس کے جواب میں صورت نازل ہوئی تھی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، یعنی یہ دیکھیں یلد اور یولد. یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے. یولد وہ جنا گیا، یہ پیسیو وائس ہے. معنی تقریباً ایک ہے، ان کا ایکٹیو اور پیسیو وائس کا فرق. اور یلد، لم یلد، یلد وہ جنتا ہے یا جنے گا. لم یلد اس نے نہیں جنا. اب دیکھیں نا، لم جب مضارع پر داخل ہو تو مضارع کا معنی ماضی میں ہو جاتا ہے. اس کا معنی اب بدل گیا نا، اس نے جنا، یہ ماضی میں چلا گیا، حالانکہ ہے یہ مضارع لم کے ساتھ لگنے کی وجہ سے. سورہ فلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آؤں گا. بربی اور برب الفلق، اس کا کیا معنی؟ من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا. وا اور من سے شر غاسقن، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غاسق، اندھیرا. اذا جب، اور وقب کا کیا معنی ہوگا؟ جب وہ چھا جائے. وا اور من سے شر نفاساتی، اس کا کیا معنی ہم نے پڑھا تھا، کس کو یاد ہے؟ نفاساتی، پھونکے مارنے والے. زبردست، ماشاء اللہ. فی العقد، گرہوں میں. ومن اور سے شر حاسدن اذا حسد. اچھا اب یہ جو حاسد ہے، حاسدن، یہ فعل ہے یا اسم ہے؟
اس میں کیسے پتہ چلا؟ دو زیر آ گئی ہیں. اذا حسد. اور یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ فعل ہے. حسد یہ جو ہے عقد ہوتی ہے گرہ. یہ ہے النفاسات فی العقد. گرہوں میں پھوکے مارنی ہیں. وہ گرہ لگاتے ہیں نا, وہ جادو کرتے ہیں, وہ گرہ لگاتے ہیں اور اس میں پھر پھوکے مارتے ہیں. اللہ معاف کرے. عقد گرہ ہوتی ہے نا, نہیں گرہ ہوگا, گرہوں ہوں گے, وہ گرہ کی جمع لکھا ہوگا. یہ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے. یہ بھی کویشچن بہت زیادہ آتا ہے کوئز میں کہ بھئی معوذتین میں کون کون سی صورتیں ہیں. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس, جن دو صورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ, اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا. 3 دفعہ پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ روایت بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. سوتے وقت یہ ہمیں کر لینا چاہیے, سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ماں کا کنسیپٹ دیکھ لیتے ہیں. ماں فعل ماضی کے ساتھ اگر آ جائے, ماں خلقہ, تو یہ معنی ہو جائے گا نہیں پیدا کیا اس نے. ماں اگر حرف کے ساتھ آ جائے پھر بھی نہیں. اب یہ جو ماں اگر شروع میں آ جائے نا کسی کے ساتھ تو اس کا معنی ہو جائے گا کیا میں, کویشچن میں آ جائے گا. اگر جیسے ماں دینوں کا, کیا ہے تمہارا دین. اور اگر یہ درمیان میں آ جائے تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا جو, اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا. من شر ماں, یہ ادھر بیچ میں آ گیا نا تو معنی ہو جائے گا جو. من کے بھی 2 معنی ہیں, من ربو کا کون, اور یہ بھی جب بیچ میں درمیان میں آ جائے تو اس کا معنی بھی ہو جاتا ہے جو. سورہ فلق کا خلاصہ, یہ فلق کا خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ, بالخصوص اندھیرا, جادو اور حسد. ہم پڑھتے ہیں نا اذا غاسقن اذا وقب من شر النفاسات فی العقد, وہ جادو میں آ جاتا ہے, وہ گروہ میں جو پھونکے مارتے ہیں. اور حاسد کے حسد سے بچا. سورہ ناس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل, کہہ دیجیے, اعوذ برب الناس, رب لوگوں کے, مالک الناس, لوگوں کے بادشاہ, مالک بادشاہ, الہ الناس, اس کا کیا معنی ہوگا؟ الہ الناس, الہ معبود, الناس لوگوں کے معبود. من شر الوسواس, شر سے, وسوسہ سے. الخناس, خناس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خناس نہیں, چھپ کر حملہ کرنے والا جسے کہتے ہیں. الذی, جو یوسوسو فی صدور الناس, جو دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے. من جن الجنتی. اب الف لام لگ گیا, یہ اسم ہے, یا تو یہ تمام جو جنات کی قوم ہے اس کے لیے ہو گیا, یا یہ کسی ایک اسپیسیفک کے لیے ہو گیا. اب ہم ادھر اس کو تمام کے لیے لیں گے. الجناتی والناس, اور جو انسانوں میں سے ہیں, جو انسانوں میں سے اور لوگوں میں سے ہیں. مالکی, یہ دیکھیں مالکون اگر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ. اور ملکون ہو جیسے ملائکہ ہوتا ہے تو فرشتہ. یہ بھی کوئز میں آ جاتے ہیں, اگر مالکی لکھا ہوگا بندے کو کنسیپٹ نہ کلیئر ہونا کہ اس کا معنی بادشاہ, کیونکہ یہ ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے, بندہ وہ غلط آپشن پہ ٹک کر دیتا ہے. اور مالکون ہوگا تو یہ مالک ہوگا, مالک, یہ مالک اکٹھا ہے, اور یہ مالک, اور یہ ملکن ملکیت, جیسے ہم کہتے ہیں یہ ملکیت ہے. اور سورہ ناس کا خلاصہ کیا تھا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ, بالخصوص وسوسوں کے شر سے. یہ خلاصے جو ہے نا ہر صورت کے, یہ لازمی نا بار بار میں کہہ رہا ہوں, آپ لوگ یاد رکھیں, اس سے بہت سوال آتے ہیں کہ اس صورت کا کیا خلاصہ تھا. سورہ عصر, والعصر, وا کا کیا معنی ہوتا ہے ویسے؟ لیکن ادھر اس کا معنی ہے قسم. والعصر, عصر زمانہ. ان الانسان, الانسان تمام انسان. لفی الخسر, خسارے میں ہے. فی میں, خسر خسارے میں ہے. الا الذین, الا کا کیا معنی ہے؟ سوائے, جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, آمنو ایمان لائے, وا اور عملو عمل کیے, صالحات نیک عمل کیے, وا اور وتواصوا
اور ایک دوسرے کو نصیحت کی، بالحق کی، حق کی، وا تواصوا کیا معنی ہوگا، اور ایک دوسرے کو نصیحت کی، بالصبر صبر کی۔ ایک دفعہ دوبارہ کر لیتے ہیں، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، اور نصیحت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، اس کا معنی بالحق کی، حق کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کریں۔ لفی خسر، لا کا معنی بنے گا اس میں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، تمام انسان خسارے میں ہے۔ فی تو میں ہو گیا نا، لا لیے اگلے پیج پہ آ گیا، یہ ساری ٹیل ہے۔ لا اگر اسم کے ساتھ آ جائے، یہ حرف کے ساتھ، لا البتہ تحقیق، البتہ خسارے میں ہے، بے شک انسان البتہ یقیناً خسارے میں ہے۔ اور یہی اگر لام اگر اسم کے ساتھ آ جائے للہ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا لیے، جیسے لہو لہم اس کے لیے، اس طرح۔ اگر فعل کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب آ جائے گا تاکہ وہ غور کریں، جیسے لیتدبروا تاکہ وہ غور کریں، لیتذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور حرف کے ساتھ آ جائے تو البتہ تحقیق۔ سورہ عصر کا خلاصہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ، اس میں صرف خسارہ نہیں ہے، اس میں مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ اور سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا کون بتائے گا اس کا معنی؟ اذا جاء آ جائے، نصر اللہ والفتح کھول دیا جاتا ہے، ورأیت ورأیت اور وہ دیکھیں گے، اور دیکھیں گے، ورأیت الناس لوگ، یدخلون کیا معنی ہوگا اس کا؟ داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، فی میں، دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج، اس کا معنی ہوگا فوج در فوج۔ فسبح فسبح فا پس سبح تسبیح بیان کر یا پاکی بیان کر، بحمدی اور تعریف اور شکر یا تعریف، ربی کا اس کا اشارہ اپنے رب کی، ربی کا یا واستغفرہ اور توبہ کر، انہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون کون سے؟ انہ ہو بے شک وہ، کانا توابا، کانا ہے توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ فسبح نہیں، فسبح یہ امر، جیسے حکم دیتے ہیں نا، فسبح پاکی بیان کر، جی حاضر۔ آگے پڑھیں گے یہ، ابھی صرف اس کا معنی یاد رکھیں، یہ آگے آتے ہیں۔ اور سورہ کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، یا اے ایھا الکافرون اے کافرون، لا نہیں، اعبدو میں عبادت، ما نہیں، تعبدون تم عبادت کرتے ہو جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور وا نہیں، لا نہیں، وا اور لا نہیں، انتم اشارہ اور نہیں تم، عابدون عبادت کرتے ہو، ما عابد میں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور ولا اور نہیں، انا عابدم وا اور نہیں، انا ہم سب عابدن عبادت کرتے ہیں، ما جس کی، عبد تم جس کی تم عبادت کرتے ہو، وا اور آپ میرے ساتھ ساتھ کروائیں، لا نہیں، انتم تم سب، عابدون تم سب، عابدون عبادت کرتے ہو، ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم لا کم لا لیے، لہو لکم یہ وہ والا ٹیبل ہے، لہو لہم لکا لی لکم لنا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ میرے لیے میرا دین۔ اپنی زندگی میں فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد، ترمذی، نسائی، یہ ان سے ثابت ہے یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافرون کی جو صورت ہے اور سورہ اخلاص
فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کافرون کا خلاصہ، یہ اس کا خلاصہ ہے، دین اسلام کے معاملہ میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کا مقصد نزول یہ کتابن، اس کا میرے ساتھ ساتھ کروائیں آپ لوگ ترجمہ۔ کتابن، کتاب یہ کیا ہے؟ یہ اسم میں فعل ہے، کیا چیز ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ دو تنوین آ گئی، ٹھیک ہے۔ انزلناہ، انزلناہ کون بتائے گا؟ انزلناہ، ہو کا تو وہی اشارہ، انزلنا ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے، ہو اس کی طرف، انزلناہ الیکا، انزلناہ جیسے وہ بھی آپ وہ ٹیبل بھی کر رہے ہیں، دو ساتھ ملا رہے ہیں، نہیں وہ کر لیتے ہیں بعد میں، وہ بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں کلاس کے بعد نا۔ اور الیکا، الی طرف کا آپ کی، مبارکن برکت والی ہے، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، آیات ہی، آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نشانی، آیات ہی اس کی نشانیوں، ولیتذکروا اور وہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اولو الالباب عقل والے۔ اس کا مقصد نزول یعنی کہ تدبر کریں، اس کی جو آیات ہیں ان پر غور و فکر کریں۔ قرآن میں بھی کہا گیا نا کہ نشانیاں ہیں دانش مندوں کے لیے جو غور و فکر کریں گے، اور یعنی عربی کی آیات پر غور و فکر کریں۔ قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے اور آسان بھی ہے۔ تدبر اور تذکر، تدبر یعنی غور کرنا، تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ قرآن سے کیسا تعلق ہونا چاہیے ہمارا؟ سب بھی ہونا چاہیے، ڈائریکٹ، راست یعنی کہ پرسنل، طے شدہ، متعلق، یہ قرآن کے تعلق سے متعلق ہے۔ اور تعلق معلوم ہو گیا تو لیجئے تدبر کو۔ اب تدبر کیسے کرنا ہے؟ مطالعہ کیجئے، تصور کیجئے اور احساس کیجئے۔ تذکر ایک سادہ طریقہ ہے، ہر عمل کی ابتدا کس سے کرنا؟ دعا سے، اور پھر اپنا احتساب کرنا کہ گزرے ہوئے دن کا، یعنی کہ ہم نے کیا کیا اس دن میں، اور پھر پلان کرنا جو آگے آنے والے دن ہے یا آگے آنے والا ہفتہ ہے اس کا پلان کرنا۔ اور قرآن کے حقوق، پچھلے آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں یہ قرآن کے حقوق ہیں، قرآن پر ایمان رکھنا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا، عمل کرنا اور اسے پھیلانا۔ اور قرآن آسان ہے، یہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے، وَلَقَدْ، وا اور لقد، البتہ تحقیق، یسرنا، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، لیے ذکر، ذکر کے لیے۔ اور نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام ہے، حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو، تعلم القرآن قرآن سیکھے، تعلم سیکھے قرآن، وعلمہ و اور علمہ سکھائے ہو اسے۔ اور تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہیں، اپنے جو وسائل ہیں ہر شخص کے پاس وہ اپنے وسائل کا استعمال کرے، خصوصاً وہ قلم کا استعمال کریں، یہ بھی ایک وسائل ہے نا، لکھنے سے بندے کو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے اور یاد ہوتا ہے۔ اور مسابقت کا جذبہ رکھیں، وہ حضرت عکاشہ والی حدیث بھی ہے نا، مسابقت کا جذبہ رکھنے والی، وہ ہمارے کورس میں تھی حدیث۔ اور بار بار دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، ربی زدنی علما، ربی، ربی اے میرے رب، زدنی اس کا اشارہ بھی اپنی طرف ہی ہے، زیادہ کر مجھے، علما علم میں، قلم اور سارے وسائل کا استعمال، الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا، جس نے سکھایا قلم سے، الذی جس نے، علم سکھایا، بی سے قلم، قلم سے۔ اور مسابقت کا جذبہ رکھیے، ایکم احسن عملا، کون تم میں سے، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملا عمل میں۔ مسابقت کا جذبہ، اس کی نیت کر لیں سب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کام میں مسابقت کا جذبہ رکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے، جو دعا ہے ہماری ربی زدنی علما، اور اپنی سارے وسائل کا استعمال کریں، خاص طور پر قلم کا بار بار ادھر استعمال کرنے کی بات آ رہی ہے، وہ آپ کے ورک بک کے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ رکھیے، اور بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی، جزاکم اللہ خیرا۔